صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدی و ذکری برائے ہدایت اور نصیحت لأولی الالباب ارباب عقل کے لیے۔ اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، شریعت، اور ان کے پیروکار بنی اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنایا، یعنی اسی شریعت پر چلنے والا اور اسی کا علم حاصل کرنے والے بنایا۔ اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک یا دیگر اللہ تعالیٰ کی کتب جو ہدایت کے لیے آئی تھی، وہ ہدایت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ، لہذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ معافی مانگیے اپنے گناہ کی۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ پاکیزگی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ بالعشی والابکار، شام کو اور صبح کو۔ اللہ رب العالمین اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اس کا مقصد نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دینا تھا کہ آپ ان مکہ والوں کے، کافروں کے پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی لوگوں نے ظلم اور ان پر زیادتیاں اور ان کو طرح طرح کے طریقوں سے ناکام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کامیاب کیا۔ اسی لیے آپ بھی صبر اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کام لیجئے اور حق پر ڈٹے رہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس سے مراد یہ قطعا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معاذ اللہ گناہگار تھے، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک اللہ سے استغفار کیا کرتے، اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی پاک کا معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور اسی لیے استغفار میں یہ بات واضح ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ گناہ کرے تو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر رب نے گناہ معاف کر دیے ہیں تو ان استغفار کے بدلے اللہ آپ کے درجات بلند کریں گے۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریں صبح اور شام۔ ان الذین یجادلون، بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس، ان نہیں ہے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، الا کبر ماہم، مگر بڑائی کا خبطہ، یعنی ان کے دلوں میں یہ تکبر ہے، ببالغیہ، اس تک پہنچنے والا۔ فاستعذ باللہ، لہذا آپ پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے پھر وہ کفار کی بات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو آپ سے ہدایت اور نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کے دلائل سننے کے بعد پھر اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں ہے جو قرآن پاک کا انکار کر سکے، یا قرآن پاک کا یہ کسی بھی معاملے میں قرآن پاک کے سامنے اپنے دلائل پیش کریں، مگر ان کے دل میں تکبر ہے، ان کے دل میں ایک خطا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ان کاموں پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ان تمام شیاطین کفار کی سازشوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں، یعنی جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں ان سے بچانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور آپ کو اور ان کو دیکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہیے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔